گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کسارا پیر کامل کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب شریف دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 8 اپریل 2016 29 جمادی الثانی 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارواجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ آج ہمارا درس نمبر 120 موضوع حضرت زنجی مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑھیا سے ملاقات۔ تحائف ہماری حدیث پاک کیا چل رہی ہے؟ تحائف تو محبت بڑھے۔ کس کا فرمان ہے عالی شان؟
حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحائف دیا کرو ایک دوسرے کو محبت بڑھے گی، اور آپ نے بھی بے شمار تحائف دیے۔ بڑا خوبصورت واقعہ، کبھی بڑی تفصیل سے سناؤں گا۔ یہ گیا شریف سنا نا، یہ گیا شریف کیسے ہوا؟ ایک شخص حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ گیا شریف لے آیا کرتا تھا، اور آپ اس کا گفٹ قبول کر لیا کرتے تھے، اور وہ بڑا خوش ہوتا تھا، تحفہ قبول کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اس کے کھجوریں عطا فرما دی، اور وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا میری محبت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب تحائف کے تبادلے ہونے لگے۔ لوگ ہنستے تھے، وہ بڑا سیدھا سا آدمی تھا۔ سرکار ایک دن منڈی پہنچ گئے، اس کے پیچھے آنکھوں کے پیچھے ہاتھ رکھ لیا اور بتایا پوچھو کون ہے؟ وہ پہچان گیا۔ لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے اونچا اونچا کہنا شروع کر دیا، گیا لے لو، گیا لے لو، گیا لے لو، کہ پتہ لگ جائے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، سچ بولتا تھا۔ سرکار مجھ سے محبت کرتے ہیں تو منڈی تک آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ۔ تو گیا شریف ہو گیا تحائف کی صورت میں۔ حضور نے بڑا پسند فرمایا کہ یہ خوب کھایا کریں، ڈکرے بنا لیا کریں، جیسے آلو شوربہ ہوتا ہے نا، پھر اٹھا اٹھا کے کھایا کریں، یہ سنت ہے۔ شوربے میں تھوڑے تھوڑے کھڑے کھڑے ڈکرے بنا لیا کریں تو شوربے سے اٹھا کے کھایا کریں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برنی کھجور کو بڑا پسند فرمایا۔ یہ مدینے میں سب سے سستی کھجور ہے برنی۔ سرکار نے غریبوں پہ کرم کر دیا۔ تو حدیث پہ آپ کیا چل رہی ہے ہماری؟ تحائف دیا کریں۔ میں نے بتایا تھا پچھلی بار ہمارے ایک دوست تھے، وہ گولیاں ٹوفیاں پاکٹ میں رکھتے تھے، جب کس سے ملتے دے دیتے۔ مجھے آج ایک اور دوست یاد آ گیا اپنے، وہ بادام کی گریاں رکھتے تھے۔ کچھ اللہ نے صاحب استطاعت تھے نا، تو جس سے ملتے مسافہ کرتے، پھر ایک دو گریاں دے دیتے۔ یہ اچھی اچھی چیزیں اپنا لیں، جب کسی کے گھر جائیں خالی ہاتھ نہ جائیں، والدین کے پاس جائیں تحائف لے کے جائیں، بہنوں بھائیوں کے پاس جائیں تحائف لے کے جائیں، اساتذہ تلامذہ پیروں کے پاس جائیں تحائف لے کے جائیں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئیں، پھولوں کے تحائف لے کے آئیں، اور فاتحہ شریف کا تحفہ دیں۔ سبحان اللہ، فاتحہ شریف کا تحفہ دیں آپ کو، اور کہیں کہ سرکار میں جس قابل تھا میں لے آیا، آپ بڑے ہیں، آپ مجھ پہ زیادہ کرم کر دیں، زیادہ کرم کر دیں، اللہ تعالیٰ پھر کرم کر دے گا۔ تحائف کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے ہاں گیا اور وہاں اس کو پانی بھی میسر نہ آیا تو وہ یوں سمجھے جیسے کسی قبرستان میں گیا۔ میں بار بار اس لیے سناتا ہوں کہ ہم اس پہ چل پڑیں۔ ہم تقریر سنتے نہیں ہیں، تقریر کو سیکھنا چاہتے ہیں، اس علم کو اپنے اندر ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ عمل کریں جو ہمیں کشف المحجوب شریف کہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 337 آیتیں جیسے باتیں اللہ تعالیٰ کی حوالے کے طور میں اس میں دی ہیں۔ یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے، کامل مرشد۔ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اگر آپ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، محبت کس چیز کا نام ہے؟ اتباع کا نام ہے۔ نقل کرنا، نقل کرنا، نقل کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تعالیٰ تو نے ان جادوگروں کو ہدایت عطا فرما دی، یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے فرعون کے دربار میں۔ اے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ انہوں نے تیری نقل کی ہوئی تھی، مجھے یہ بڑے پیارے لگے۔ جب یہ تیرا مقابلہ کرنے فرعون کے دربار میں آئے تو تیرے جیسے کپڑے پہن لیے، بال بنا لیے، ایسی شکل بنا لی، مجھے بڑے اچھے لگے تیری نقل کرتے ہوئے، تو میں نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو نقل کرے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، تو جو امام الانبیاء کی نقل کرے تو اس کے لیے تو کمال ہے۔ آج کی حدیث پاک جو ہم نے لی ہے، یہ ایک بڑھیا صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات کی بارگاہ میں کھیر لے کے آئی تحفے کے طور پر۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمولات شریف تھے کہ جب کوئی چیز آتی تو صحابہ کو بھی عطا فرماتے، جیسے دودھ کا پیالہ پچھلی بار جو لوگ یاد ہیں ملا لیا کریں ساتھ، تو آج سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھیر ساری خود ہی تناول فرما لی۔
وہ صحابیہ بڑھیا بہت خوش ہوئی کہ بات بہت کھیر پسند آئی ہے کہ سرکار نے ساری کی ساری کھیر خود ہی تناول فرما لی. تو جب وہ چلی گئی بڑھیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج اس گفٹ میں سے ہم پہ کوئی نظر کرم نہیں فرمائی آپ. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑھیا غلطی سے میٹھے کی جگہ کھیر میں نمک ڈال کے لے آئی. تو میں نے آپ کو اس لیے نہیں دی کہ آپ میں سے کوئی بول نہ دے, کچھ بڑھیا کی دل آزاری نہ ہو جائے. میں نے وہ ساری کی ساری کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. سبحان اللہ. جب کوئی گفٹ کبھی اس طرح کا آ جائے تو پھر دل جوئی کے لیے صبر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے بڑے بھائی آئے تھے تو کیا لے کے آ گئے, چھوٹے بھائی آئے تھے تو کیا لے کے آ گئے. یہاں سے یہ سیکھ لیں, یہ بات یہاں سے سمجھیں کہ آپ نے وہ ساری کی ساری کھیر خود ہی کھا لی, کہ اگر کسی اور کو دی نمک لگے گا تو وہ کہیں گے تو بڑھیا کی دل آزاری ہو. کبھی کوئی ایسا تحائف آ جائے آپ کو جو آپ کو پسند نہ ہو تو پھر بھی اس کو پسند کیا کریں, پھر بھی اس کو. اللہ کے نبی کی سنت. آج رجب انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کل رجب چڑھ جائے گا. آج جمادی الثانی کی 29 ہے آج تک, اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ تو رجب کی تھوڑی سی فضیلت ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا, یہ بس اپنے درس کی طرف آ رہے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنے کے لیے ہیں کہ ہم یہ سیکھتے جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رجب اللہ کے مہینوں میں سے ہے, حرمت والا مہینہ ہے, اس کی عزت کیا کریں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک اس مہینے کی عزت کی گئی. اب بھی لوگ کرتے ہیں, میں مدینہ منورہ سے بھی ہو کے آیا ہوں تو لوگ رجب, شعبان اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں. عرب کے نام رات کے روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو ان روزوں کا اہتمام کیا کرے, ان کی بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے حرمت والے 12 مہینوں میں 4 حرمت والے بنائے ہیں, ایک اکیلا رجب اور 3 پیدل پر, ذیقعد, ذی الحج اور محرم. اس کے بعد ایک مہینہ یہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اس میں جو ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا, ایک روزہ پورے مہینے میں ایک رکھے گا, ایک روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ جنت میں گھر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جس نے ایک روزہ اس مہینے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھا, اللہ تعالیٰ اس پہ جنت فردوس کو واجب کر دے گا, جنت فردوس کو واجب کر دے گا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر, ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 501 میں بتاتے ہیں الصوم نصف الطریقۃ, روزہ رکھنا کیا ہے, آدھی طریقت. ہم صوفیہ کا علم سیکھتے ہیں, صوفیہ کا علم پڑھتے ہیں, اگر ہم طریقت پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا. روزہ رکھنا آدھی طریقت ہے. رجب کے کوشش کریں پورے کے پورے روزے رکھیں, نہیں تو کم از کم ایک بھی روزہ جو اس پہ رکھ لے گا اللہ رب العالمین اس کو اس نہر میں سے دودھ پلائے گا جس کا نام اللہ نے رجب رکھا. جنت میں یہ ایک نہر ہے, تمام لوگ اس کا دودھ پینے کی حسرت کریں گے, خواہش کریں گے, لیکن اللہ فرمائے گا ان کا دودھ وہی لوگ پی سکتے ہیں جو رجب میں روزہ رکھا کرتے ہیں. رجب کی فضیلت میں آپ کو تھوڑی سی اور بتاؤں, پھر اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. خالق ارض و سماوات نے فرمایا جب یہ لوگ اٹھیں گے, کون سے, رجب کا روزہ رکھنے والے, تو ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے لیے دسترخوان بچھے ہوں گے, یہ اٹھتے ہی کھانے پینے لگ جائیں گے. لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جو ابھی تو کسی فرد واحد کا حساب نہیں ہوا, یہ کھانے پینے میں مشغول ہیں. تو خالق ارض و سماوات فرمائیں گے یہ میرے وہ بندے ہیں جو رجب میں روزے رکھا کرتے ہیں. اللہ کرے اس کا کل پہلا روزہ ہوگا. اس مہینے میں کوئی بندہ ایک بھی روزہ اگر اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے, ایک تو پریکٹس ہو جائے گی. آگے یہاں میں 20 آئے گا, اس کے بھی ہم رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد شعبان آئے گا, اس میں میرا شریف آئے گی, اس میں پھر آگے اس میں آگے شب برات آئے گی. پھر آگے رمضان آ جائے گا جس کا بڑا شدت سے انتظار ہے. کمال مہینہ ہے, استقبال رمضان کی گفتگو بھی ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے. حلوہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کو پکا رکھے. آمین اللہم آمین. ہر 10 درس کے بعد تھوڑی سی عمومی گفتگو ہوتی ہے حضرت دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے. 1-2 منٹ زیادہ لگ جائیں تو فکر نہ کیا کریں, چلے ہی جانا ہے, چلے ہی جانا ہے. ہم سے پہلے والے بھی چلے گئے, ہم نے بھی چلے جانا ہے, ہم سے بعد والے بھی چلے جائیں گے. بس جب اللہ کے کام میں لگیں تو پھر لگ جایا کریں.
لگے رہا کریں۔ آج ہمارا درس نمبر 120 ہے۔ ہر 10 درس کے بعد تھوڑی سی بنیادی گفتگو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان غزنی میں کیسے آیا، یہ کتاب کیسے لکھے گی، آپ کا گھرانہ کیا تھا، تھوڑی سی بنیادی گفتگو ہر 10 درس کے بعد میں کرتا ہوں۔ 120 نمبر درس ہے، 100 پہ کی تھی، پھر 110 پہ، پھر آج 120 ہے۔ ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام حسن کوفے میں رہا کرتے تھے۔ واقعہ کشف الموجود سے سنا نا آپ نے، وہ شخص آیا، اس نے آپ کے والدین آپ کو برا بلا کہا، والدین کو آپ نے فرمایا ابھی آپ کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، پھر آپ نے غلام سے کہا جو گھر میں پڑا اس کو لا کے دے دو، اور پھر اس کے بعد کہا بھئی ہمارے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے ورنہ ہم آپ کو اور عطا کر دیتے۔ اس نے تھال ایک سائڈ پہ رکھا، پاؤں پہ گر گیا، اس نے کہا میں تو چیک کر رہا تھا، واقعی آل نبی اور اولاد علی ہے۔ یہ تو اسی گھر میں صاف ہو سکتے ہیں، یہ وہی خاندان ہے، انہی کے خاندان میں سے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ یہ نجیب الطرفین ہے، مرد البحرین ہے۔ آپ کا خاندان غزنہ میں چوتھی صدی کے آخر میں غزنہ میں تشریف لے آیا۔ غزنہ اس وقت غزنی بھی کہتے ہیں، غزنہ بھی کہتے ہیں، اس وقت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ غزنی کے سلطان تھے اور یہ داتا علی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تبھی میں ان کا کوئی نہ کوئی واقعہ سناتا رہتا ہوں۔ ایاز جو رنگ محل میں لیٹے ہوئے ہیں یہ بھی غزنی سے آئے تھے، اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے مدرسے میں، قائم کردہ مدرسے میں حضرت داتا علی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے۔ تو ایک دن جب آپ مدرسے میں آئے تو تمام طالب علم بھاگے کہ بادشاہ آئے ہیں۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعلیم میں بڑے منہمک رہتے تھے، پڑھتے ہی رہتے تھے، ہر وقت کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں ہوتا۔ تو استاد نے کہا، رضوان نامی استاد تھے، کہ علی دیکھو کون آیا۔ تو آپ بھی جب آئے، اس طرف سے محمود غزنوی آ رہے تھے، اس طرف سے علی حجویری آ رہے تھے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ اقدس پر جب محمود غزنوی کی نظر پڑی تو وہ ان کی آنکھیں جھک گئی ادب کے ساتھ۔ وہ بھی اللہ کے ولی تھے، ایک ولی دوسرے ولی کو پہچان گیا، فرمانے لگے، انہوں نے ان کی ولایت کا اظہار کیا اس وقت حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ، فرمانے لگے یہ بچہ اللہ کی راہ میں مستغرق ہے، اور یہ بڑا ہی مقام و مرتبہ رکھنے والا بچہ ہے۔ اور یہ واقعات کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان جب غزنی میں آ گیا تو آپ کے والد غزنی کے محلہ جلاب میں قیام پذیر تھے۔ اسی شہر کے دوسرے محلے غزنی کے محلے جلاب میں آپ کے والد عثمان رحمۃ اللہ علیہ قیام پذیر تھے، اور اسی شہر کے دوسرے محلے حجویر میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ جو ابھی بنی نہیں ہے، تو یہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ اور وہ سید زادی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے اسی سید زادی کے بطن اصطہر سے ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام علی رحمۃ اللہ علیہ تجویز کیا گیا۔ ان کا نام علی رحمۃ اللہ علیہ تجویز کیا گیا۔ سن ولادت 400 ہجری بتایا جاتا ہے، 400 ہجری میں سن ولادت ہوئی آپ کی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے یہ لخت جگر نور ہدایت کا سر چشمہ اور تحریک ہند کے لیے آفتاب عالم تاب ثابت ہوئے، اور علی غزنوی حجویری کے نام سے مشہور ہوئے، خلق خدا میں گنج بخش مشہور ہوئے۔ خلق خدا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زبان ہو کر کہنے لگی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل آرا رہنما۔ گنج بخشی آپ کی مشہور ہے، للہ کرم کریں کرم کروائیں کرم، دونوں جہاں میں رکھیں شرم۔ آپ کا شجرہ نسب داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور 10ویں پشت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سے ملتا ہے، دادا جی سے جا ملتا ہے۔ آپ ہاشمی سید بھی ہیں اور آپ حسنی سید بھی ہیں۔ کمال آپ کی ہستی ہے، کمال آپ بزرگ ہیں۔ آپ کی تعریف میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا شہر شہروں کا کتب ہے، آپ کا شہر شہروں کا کتب ہے۔ غوث پاک نے آپ کے بارے میں فرمایا آپ کا زمانہ پا لیتا تو آپ کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا، آپ کا زمانہ پا لیتا تو آپ کے چمکتے ہوئے ہاتھ پر بیعت کرتا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔
آپ کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام یہاں موقف ہوئے اور فیض یاب ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، بو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ یسوع دراز رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد فخر الدین حضرت بلول دریائی رحمۃ اللہ علیہ، نوشو پاک رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد غوث قادری رحمۃ اللہ علیہ، مادولال حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ حسن علائی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بابا جی بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے ولی اللہ آپ کے قدموں میں معتکف ہوئے، انتخاب کیا یہاں پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب سے تقریباً 10-11 کتابوں کا پتہ لگتا ہے۔ اتنے بڑے مصنف تھے کہ ایک کتاب میں 10 کتابوں کا حوالہ دیا ہوا ہے، لیکن آپ کی یہ زندہ کرامت ہے کہ یہ کتاب آپ کی محفوظ ہے، باقی کتابیں آپ کی ناپید ہو چکی ہوئی ہیں۔ اس کتاب سے آپ کی کتابوں کا حوالہ ملتا ہے۔ آپ اپنے مریدین کو پڑھاتے ہوئے اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ کتاب لے لیں، یہ بات اس کتاب میں پڑھ لیں، یہ بات اس کتاب میں پڑھ لیں۔ آپ کی کتابوں کے نام آپ نے جو کتابوں کے حوالے اس سے ملتے ہیں: دیوان شعر، منہاج الدین، اسرار الخرق، فنا و بقا، شرح کلام منصور، فرق، کتاب البیان، بحر قلوب، الرعایا، ایمان اور کشف المحجوب شریف۔ دس دیتے ہیں یہاں پر آپ کا وصال شیخ ہندی کی روایت کے مطابق آپ کا وصال 9 محرم الحرام 465 ہجری بعد از نماز ظہر ہوا۔ بعد از نماز عصر شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے غسل دیا، تکفین فرمائی اور بعد از نماز مغرب نماز جنازہ پڑھا کر اسی حجرہ مبارک میں تکفین۔ کشف المحجوب کے کتاب کے بارے میں آپ نے کشف المحجوب شریف کے 39 ابواب باندھے، 337 جز آیات کا حوالہ دیا، 177 احادیث اور 531 بزرگان دین کے اقوال پیش کیے۔ آپ نے کشف المحجوب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: تمہید و تسمیہ، علم اور فقہ و صفوت کی حقیقت، دوسرے حصے میں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور صوفیہ اعظام کے احوال، تیسرے حصے میں تصوف کے مسائل اور اصطلاحات کا بیان کیا۔ یہ حصہ 11 کشف الحجابات پر مشتمل ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا: نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جس کو کوئی کامل شیخ نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کو راہ حق دکھا دے گی، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے خالق ارض و سماوات کے ہاتھ میں دے دے گی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا: یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے۔ قریب ہو جائیں، پردے کھلوا بھی لیں، ہٹا بھی لیں۔ آپ کا شجرہ طریقت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کشف المحجوب شریف کے رموز و اسرار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا، یہ آپ کے دوست تھے۔ جب آپ کے پیر و مرشد ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ نے فرمایا علی لاہور چلے جائیں، تو جس دن 431 ہجری 11 شعبان جب آپ لاہور پہنچے تو میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جا رہا تھا، خطبے دوراں تھے، تو جب ان کا جنازہ جا رہا تھا تو آپ کو اپنی مرشد کی بات سمجھ آ گئی۔ آپ غزنہ جب گئے تو آپ نے اپنے ساتھ ابو سعید حجویری کو لیا اور ساتھ ایک اور دوست احمد حماد سرحسی کو لیا۔ روایات میں آتا کہ دونوں دوست آپ کے ساتھ ہی لیٹے ہوئے ہیں جو غزنہ کے آئے تھے۔ ان میں سے حضرت ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ سوال کیے آپ سے، ان سوالات کے جواب میں آپ نے ایک کتاب مرتب کر دی۔ پہلا سوال کیا کیا انہوں نے؟ حضرت ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے طریقت اور تصوف کی حقیقت کیا ہے؟
آپ نے فرمایا، حضرت ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ میرے لیے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیجیے طریقت اور تصوف کی حقیقت کیا ہے۔ سوال نمبر 2، اہل تصوف کو کن کن مقامات سے گزرنا پڑتا ہے اور ہر مقام کی کیفیت کیا ہے۔ سوال نمبر 3، اہل تصوف کے مختلف مذاہب و اقوال اور رموز و اشارات کیا ہیں۔ سوال نمبر 4، اللہ کی محبت اور دلوں میں اس کے ظاہر ہونے کی کیفیت کیا ہے۔ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی ماہیت کی معرفت سے انسانی عقلوں کے حجاب کا سبب کیا ہے۔ سوال نمبر 5، اس کی حقیقت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے ادراک سے نفس امارہ کو نفرت اور بیزاری کیوں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 7، اور اس کی صفات سے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی اور اس کی صفات سے واقف ہو جانے والوں کی روحوں کو اطمینان اور آرام کیسے نصیب ہو جاتا ہے۔ 7 سوال تھے۔ جب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جواب دینا شروع کیا تو 650 صفحہ لکھ دیا۔ اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے عالم دین تھے، اور 650 صفحات میں سے آج ہمارے صفحہ نمبر 200 اور صفحہ نمبر 201 کا درس ہے۔ کس نمبر کا درس ہے؟ 200 اور صفحہ نمبر 201 کا درس نمبر، کلاس نمبر 120 ہے۔ اور موضوع کیا ہے ہمارا آج؟ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک گڑیا سے ملاقات۔ بڑے غور سے سنیے گا، بڑے خوبصورت جملے ہیں یہ، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قلم سے لکھے ہوئے ہیں اور بڑے ہی پیارے جملے ہیں۔ ان کو اپنے دل میں اتار لیں، ان سے جو حاصل کلام لیں گے وہ اپنی زندگی میں ڈال لیں گے کہ بس صفحہ نمبر 200 پہ پہنچ گئے، 600 پہ پہنچتے پہنچتے لگے گا کہ کشف المحجوب ہی پھر رہی ہے، کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اپنی زندگیوں میں کشف المحجوب شریف کو ڈال لیں۔ یہ قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل شیخ ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بوڑھی عورت سے ملاقات، بڑا مزیدار واقعہ ہے۔ ان کو خیال، وہ مصر خانہ کعبہ سے مصر کی طرف آ رہے تھے حضرت ذنون مصری، تو ان کو خیال، ان کو سامنے سے نا ایک شخص آتا ہوا نظر آیا، جن کو داتا علی لکھتے ہیں حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص میرے قریب آ جائے تو میں اسے ایک سوال کروں۔ وہ جیسی شخص قریب آیا انہوں نے سوال کیا، وہ کیا سوال کیا، کیا جواب دیا، آگے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے کیا تشریح کی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ یہ باتیں اگر آپ اپنے اندر ڈال لیں تو پتہ لگے کہ یہ واقعی ناقصارہ پیر کامل کامل رہنما ہے۔ محبوب سبحانی نے 1000 سال پہلے کہا کہ اس کو شیخ کی ضرورت نہیں ہے جو کشف المحجوب پڑھ لے، یہ اس کی شیخ کامل ہے۔ سنیں حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بیت المقدس سے مصر آ رہا تھا، راستے میں میں نے کسی کو دور سے آتے دیکھا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کوئی سوال کرنا چاہیے۔ جب وہ شخص قریب آیا تو ایک بوڑھی عورت تھی جس نے اونی جبہ پہنا ہوا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں عصا تھا۔ جب وہ شخص قریب آیا تو وہ عورت تھی، اس نے ایک اونی جبہ پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک نوکدار لاٹھی تھی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ صوفیہ کے ذکر چل رہے ہیں، یہ صفحہ نمبر 200 سے 400 تک تقریباً چلنے ہیں، پھر آگے جو صفحہ نمبر 640 تک مختلف اقوال ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے۔ آپ اس کو پڑھتے جائیں، یہ ساری کتاب محفوظ ہے، 200 کا 200 صفحہ نیٹ پہ محفوظ ہے، یہ اس کے ایڈریس لکھے ہوئے ہیں۔ 119 اور تقریباً 118-19 جو لیکچر ہوئے ہیں اس کے وہ سارے محفوظ ہیں۔ آپ ہم سے یہ لے کے سارے دیکھ سکتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ USB میں بھی ہم کر دیتے ہیں، ہماری DVD بنتی ہے، وہ گفٹ دیتے ہیں بعد میں، اس کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی، پھر وہ گفٹ کتابیں بھی گفٹ دیتے ہیں، کتاب بھی دیں گے، DVD بھی دیں گے، سارا ایک سسٹم ہے۔ آپ حجویریانز انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں داخل ہو جائیں، کتاب بھی فری دیتے ہیں، داخلہ بھی مفت کرتے ہیں، نیٹ میں آپ کے داخلے چلے جاتے ہیں، ہماری ویب سائٹ ہے کشف المحجوب کے نام سے، آپ وہاں سے بھی فارم لے سکتے ہیں، فارم لے کے تو ہم سے کتاب فری لے سکتے ہیں۔ ہمارے اس قافلے میں داخل ہو جائیں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پکے سچے سپاہی بن جائیں اور کشف المحجوب کو حفظ کر لیں، حفظ کر لیں کشف المحجوب کو، آپ کی ایک بات کو حفظ کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک اس کے ہاتھ میں عصا تھا، عصا میں نے اس سے دریافت کیا کہاں سے آ رہی ہو، اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میں نے دریافت کیا کہاں جانے کا ارادہ ہے، اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ مائی صاحبہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ داتا صاحب لکھتے ہیں تو مائی صاحبہ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہوں۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو فرمانے لگے اللہ کی طرف۔ اس عورت نے کہا اللہ کی طرف۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس کچھ دینار تھے، میں نے نکال کر اسے دینا چاہے تو اس نے میری طرف ہاتھ کے اشارے سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے ذنون، تمہارے ذہن میں جو خیال آیا ہے یہ تمہاری عقل کی کمزوری ہے، میں خدا کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں لیتی۔ کیا توکل تھا ان لوگوں، آپ کے دل میں خیال ہے، سخی تھے نا آپ نے کہا مائی صاحبہ کچھ دیا جائے، ابھی جیب میں ہاتھ ہی ڈالا تھا تو داتا صاحب لکھتے ہیں انہوں نے ناراضگی کا اظہار کر کے ہاتھ پیچھے کر دیا بھائی صاحبہ نے، فرمایا اے کہ ذنون آپ کے ذہن میں جو خیال آیا ہے یہ آپ کے ذہن کی کمزوری ہے، یہ آپ کے ذہن کی کمزوری ہے،
नाराज़गी का इजहार किया, मैं खुदा के लिए काम करती हूँ और इसके अलावा और किससे कुछ नहीं लेती, और इसके अलावा किसी की परस्तिश नहीं करती, किसी की इबादत नहीं करती। मैं ना तो उसके सिवा किससे कुछ लेती हूँ, ना किसी की इबादत करती हूँ। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस खूबसूरत बात को इस तरह बयान किया। आप फरमाते हैं इस हकायत में लतीफ़ नुक्ता मौजूद है। इस बूढ़ी खातून ने यह कहा था, मैं उसके लिए काम करती हूँ और मैं उसके लिए काम करती हूँ। उसकी ये बात अल्लाह ताला के साथ सच्ची मोहब्बत की दलील है कि अगर हम उसके लिए करते हैं तो फिर हमारा उसके अलावा किसी की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए। पिछला दर्स याद करें ना, सबब की तरफ, मुसब्बिब अल असबाब की तरफ ध्यान होना चाहिए, सबब की तरफ नहीं। जब आप मुसब्बिब अल असबाब को छोड़कर सबब की तरफ ध्यान देंगे तो आप सच से उतर जाएंगे। जब आप दुआ को छोड़ के दुआई पर ही ध्यान देंगे तो फिर आप सच से निकल जाएंगे। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने पिछली बार इसकी बड़ी खूबसूरत वजाहत की थी, अब आप इसकी मज़ीद वजाहत कर रहे हैं। वजाहत को सुनिए। आप फरमाते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, बड़े गौर से। आपने फरमाया कि जो लोग नेकी भी करते हैं ना, वो भी लालच में करते हैं कि आखिरत का अजर स्वाब मिलेगा। बेशक उनका ये बात है तो ठीक, लेकिन फरमाने लगे कि इससे भी आगे सोचना चाहिए कि नेकी जो है लालच के लिए नहीं करनी चाहिए, अल्लाह के लिए करनी चाहिए। आगे आए आप। अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मामलात में दो किस्म के लोग होते हैं। मामलात में लोगों की दो किस्में होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अमल करते हैं और ये समझ रहे होते हैं वो अल्लाह ताला के लिए अमल कर रहे हैं, हालांकि दर हकीकत वो हम अपने लिए अमल कर रहे होते हैं। समझते ये हैं कि नमाज नेकी वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह के लिए नहीं, वो अपने लिए कर रहे होते हैं। आगे इसकी वजाहत आ जाएगी। उनकी नफसानी ख्वाहिश अगरचे इस अमल से ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन इन्हें आखिरत के सवाब का लालच ज़रूर होता है। और कुछ लोग वो होते हैं जिनका आखिरत के सवाब से, अज़ाबो सवाब से कोई वास्ता नहीं होता, और दुनिया की नमूदो नमाइश के साथ भी इनका कोई वास्ता नहीं होता। वो जो कुछ भी करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म की तामील के लिए करते हैं, और अल्लाह ताला की मोहब्बत इसके हुक्म की तामील में हर तरह की गर्ज को छोड़ने का तकाजा करती है। सच्ची मोहब्बत क्या है? इसमें कोई गर्ज ना हो। अब इस बात को इस तरह समझें। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अल्लाह ताला की इबादत ना तो जहन्नुम के खौफ से करता हूँ, ना जन्नत की लालच से। मैं उसकी इबादत इसलिए करता हूँ, उसकी जात इबादत के लायक। ये सारे ख्याल आज हजवेरियंस अपने दिल से सारे ख्याल निकाल दें। हम सारी इबादत किसके लिए करेंगे? अल्लाह। उसकी बात इस काबिल है कि उसकी बात मानी जाए। लालच अंदर से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। हजरत दातागन बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। फिर थोड़ा आगे चलते हैं। आप फरमाते हैं पहले तबके के लोग ये समझते हैं जो कुछ आखिरत के लिए वो कर रहे हैं वो अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कि वो अल्लाह ताला, आप फरमाते हैं वो अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, और इन्हें इस बात का इल्म है अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने के नतीजे में इंसान को अजर सवाब हासिल होता है। और जो गुनाह का इर्तिकाब करने वाले हैं शख्स होते हैं, इनको जो गुनाह का इर्तिकाब करने वाले शख्स को हासिल नहीं होगा। इसकी वजह यह है गुनाह के नतीजे में हासिल होने वाली लज्जत आर्जी होती है, और फरमाबरदारी के नतीजे में जो आदमी को खुशी मुयसर आती है वो दायमी होती है। दादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, उनको जो खुशी नसीब होती है वो उसका अजर है, और जो गुनाह की लज्जत है वो आर्जी है। इस बात को यूं समझें। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये मैं हवाले आपको समझाने के लिए देता हूँ कि कश्फुल महजूब शरीफ की बात आप समझ जाएं। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं गुनाह की नहुसत ये है कि गुनाह बाकी रह जाता है, लज्जत खत्म हो जाती है। गुनाह की नहुसत क्या है? ये बाकी रह जाता है और लज्जत खत्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे समझाने के लिए थोड़ी सी और मिसाल। आप परेशान हैं, आप परेशानी के लिए अगर कोई गाना देखना शुरू कर देंगे, फिल्म देखनी शुरू कर देंगे, तो थोड़ी देर के लिए तो आप बहल जाएंगे, लेकिन वो जो परेशानी आई थी जब दोबारा आएगी तो 10 गुना ज्यादा हो गया है। अब क्या करेंगे? कितने के गुनाह करेंगे? कितना के अपने दिल को बहलाएंगे गुनाह के साथ? इसलिए गुनाह खत्म हो जाएगा, लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। इसलिए जब इस तरह की कैफियत हो, बेचैनी बेकरारी हो, तो नात सुने, तलावत सुने। मकसद तबीयत कुछ चेंजिंग मांगती है तो अच्छी चेंजिंग दे दे, उससे ये होगा कि गुनाह भी नहीं होगा और दायमी सुकून भी आपको हासिल होगा। अगर आप गुनाह से उस वक्त को गुजारेंगे, लज्जत हासिल करेंगे, तो याद रखें लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। आगे चलते हैं। हज़रत अली रहमतुल्लाह के बड़ी खूबसूरत बात बयान की है, इसको बड़े गौर से सुनें। दुरूद पाक पढ़ें।
حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 201 کشف الوجوہ شریف کے جو ہماری درسی کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ مخلوق کے مجاہدے سے بے نیاز ہے۔ ہم جو جد و جہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حاجت مند نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ آگے آپ کی قرآن کا حوالہ دیں گے، اگر مخلوق اس کی عبادت نہیں کرتی تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر ساری دنیا کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے عبادت گزار ہو جائیں تو اس کا ان لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے عبادت گزار ہو جائیں تو حضرت علی حجویری فرماتے ہیں ان کا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ساری دنیا کے لوگ فرعون کی طرح خدا کا انکار کر دیں تو اس کا نقصان ان کی اپنی ذات کو ہوگا، اللہ کی ذات کو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ آگے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی 2 آیت کے حوالے دیے ہیں، اس کو سنیے تو اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم اچھائی کرو گے تو تم اپنے لیے اچھائی کرو گے، اور اگر تم برائی کرو گے تو وہ بھی تمہارے اپنے لیے ہوگی۔ اللہ نے فرمایا تم اچھائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو وہ بھی تمہارے اپنے لیے ہوگی۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں دوسری آیت کا حوالہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، سورہ منکبوت آیت نمبر 6۔ وہ جو شخص مجاہدہ کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اللہ کی طرف آنے کی، وہ جو شخص مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی بے نیازیاں اور اس کی شانیں ہیں، اور ہمیں اس سے خوش ہونا چاہیے اس بات سے۔ آگے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو بعض لوگ عافیت کے لیے اطاعت کرتے ہیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی عافیت کے لیے اطاعت کرتے ہیں کہ بچے رہیں، وہ بچے تو رو گئے، وہ تو یقین ہے اس بات کا، لیکن اطاعت اس لیے کرو کہ وہ اطاعت کے لائق ہے۔ اطاعت کس لیے کریں گے ہم کہ وہ اطاعت کے لائق ہے۔ تو بعض لوگ عافیت کے لیے اطاعت کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کر رہے ہیں، لیکن محبوب کے راستے پر چلنا کسی اور چیز کا نام ہوتا ہے۔ یہ دیوانگی کی بات یہاں آپ نے کی ہے، محبوب کے راستے پہ چلنے والوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی ثواب و عذاب کی، بس وہ اللہ کے عشق میں چلتے رہتے ہیں۔ داتا علی فرماتے ہیں لیکن محبوب کے راستے پر چلنا کوئی اور چیز ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی نگاہ کسی اور چیز کی طرف نہیں اٹھتی، کسی عمل میں بھی ان کی نگاہ اللہ کے سوا کسی چیز پر نہیں اٹھتی۔ آگے آپ بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، جب بھی آپ کسی بات کو مکمل کرتے ہیں، اس کی انتہا کرتے ہیں، تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ پیران پیر کے بھی پیر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ پیروں میں یہ اوصاف ہونے چاہیے، اگر کوئی سچا پیر ہے تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر کر دے گا، اللہ کرم کر دے گا۔ جو یہ کہتا ہے میں نے کیا، میں ایسے کرتا ہوں، میں نے یہ دیا، وہ نہ تو داتا علی کی سنت ادا کر رہا ہے، نہ غوث پاک کی سنت ادا کر رہا ہے، وہ بس پھر پتہ نہیں کون ہے۔ اتنے بڑے پیر ہونے کے بعد جن کو غوث پاک اپنا پیر مانتے ہیں وہ کہتے ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ توفیق تو اللہ کی مدد سے، اللہ ہی سارے معاملات بنا۔ تو یہ معاملہ یاد رکھیں، اللہ کی دامن کو تھام کے رکھیں۔ حاصل کلام اس میں یہ ہے کہ آج کے بعد ہم جو بھی عمل کریں گے اس کو اللہ کے ساتھ منسوخ کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم یہ عمل تیرے لیے کر رہے ہیں۔ آج حجویرینز ہم اچانک نماز پہ لگ گئے، میں آپ کو تھوڑا سا مفہوم دوں، جیسے ہم بائی چانس مسلمان بھی ہم کو کہتے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہو گئے، اللہ نہ کرے ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوتے ہندو ہوتے، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوتے تو عیسائی ہوتے۔ اس خالق ارض و سماوات کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ آج یہ عہد کر لیں تمام حجویرینز کہ ہوش و حواس میں پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ تعالیٰ ہوش و حواس میں مسلمان ہوتا ہوں کہ با ہوش و حواس میں دیوانہ یہ آج نصیحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آج اپنے من کو اپنے آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ میں آج مسلمان ہو رہا ہوں اللہ کے لیے۔ کلمہ کیا ہے؟ ایک عہد۔ کلمہ کیا ہے؟ ایک عہد ہے۔ آج اللہ سے عہد کریں اور پھر اس عہد کو نہ توڑیں۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ ایک عہد ہے، اس میں کیا ہے کہ مرتے دم تک آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں۔ دین کے کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ دین کے کتنے ارکان ہیں؟ پہلا کیا ہے؟
کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پنجواں حج۔ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ عہد کرتا ہے، اے اللہ آج کے بعد مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد کیا عہد کیا کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا۔ آج کے بعد آپ نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، توبہ کریں، ابھی اپنے دل میں سچی توبہ کریں تو پرانی نمازیں، جو پرانے گناہ اللہ تمام معاف کر دے گا۔ قضا باقی رہ جائے گی، گناہ معاف ہو جائے گا، قضائی باقی رہ جائے گی۔ جتنی قضا ہو سکے کر لیں، جو رہ جائیں گی وہ معاف کر دے گا۔ بڑی مہربانی، تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں، جن سے زیادتیاں کی ہیں، جن کا لینا دینا ہے وہ باقی رہ جائے گا، گناہ معاف ہو جائے گا۔ اگر تو دے سکتے ہیں تو دے کے اس سے خلاصی کروا لیں، ورنہ اس سے معافی مانگ لیں کہ بھائی میں نہیں دے سکتا، مرتے دم تک کوشش کروں گا دینے کی۔ پھر اخلاص سے کوشش کریں تو اللہ کے نبی نے فرمایا قرض اسی کا اترے گا جو قرض اتارنا چاہتا ہے، دوسرے کا قرض نہیں اتر سکتا۔ قرض کبھی نہیں اس کا اتر سکتا جو اتارنا نہیں چاہتا۔ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بیماری سے بچائے۔ ہمیں ایک بیماری ہے کہ ہم پیسے رکھنے کے باوجود قرض نہیں اتارتے۔ قرض کو اتار دیا کریں، نماز بھی ایک قرض ہے، قرض کو اتار دیا کریں، جلدی سے اتار دیا کریں۔ آج کے بعد کیا عہد کریں؟ کلمہ کیا ایک عہد ہے، نماز کی پابندی رکھیں گے، رمضان کے روزے آئیں گے تو پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمیں مال دے گا تو زکوٰۃ دیں گے۔ 100 میں کتنے بنتے ہیں؟ 2.5 روپے۔ جو زراعت، جو گندم کا، زراعت کا، گنے کا کام کرتے ہیں اس میں 20% ہے، اس کو عشر کہتے ہیں۔ وہ 20واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ اگر کسی کی 1,00,000 روپے کی کپاس بکے گی تو 5,000 روپے دے گا۔ اس طرح کروڑ روپے کی بکے گی تو 5 لاکھ روپے دے گا۔ یہ ذرا وہ بھی عشر بھی ادا کریں جو ذمہ دار لوگ ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ تھوڑا سا زیادہ کریں گے تو سخی ہو جائیں گے۔ کسی کی اگر زکوٰۃ 2,500 بنتی ہے تو 100 روپیہ زیادہ دے دے، وہ سخی کہلائے گا۔ اللہ کو سخی بہت پسند ہے۔ عشر اگر اس کا 5,000 بنتا ہے تو 5,200 دے دے۔ یہ چیزیں حق ہیں، اور بہنوں کو حق دیں جو ان کے وراثت میں بنتے ہیں۔ اللہ نے پہلے بہن کا حق ذکر کیا، پھر بھائی کا، پھر مرد کا۔ جو آپ کی وراثت میں آپ جہیز دے کے ان کو فارغ نہ کر دیا کریں، جو قدرت نے ان کے حق رکھے ہیں ایمانداری سے ان کو ادا کریں، اللہ آپ کو بخش دے گا، اللہ آپ کو بخش دے گا۔ اس کے بعد حج ہے، جب آپ کے پاس مال آ جائے تو پھر پلان نہ کریں میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طاقت اور مال رکھنے کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو۔ اس لیے حج کی کوشش کیا کریں۔ بہنوں بیٹیوں کے معاملات بھی اللہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کو معاملہ بن گیا تو اس کا حج کی ادائیگی کو ضرور کریں۔ یہ ایک عہد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس عہد کے بعد اس معاملے کو ضرور کریں، اور اگر آپ اس معاملات کو نہیں کرتے تو عہد ٹوٹ جاتا ہے، عہد ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر عہد کریں، اللہ نہ کرے کہ عہد ٹوٹ جائے۔ ہم نے اچانک نمازیں شروع کی جو ہم میں نمازی ہیں، کچھ بیمار ہو گئے تو نماز پڑھنے لگ گئے، وہ شفا کے لیے نماز پڑھنے لگ گئے، کسی کے کاروبار میں کچھ مندا پڑ گیا وہ نماز پڑھنے لگ گئے، وہ کاروبار کے لیے نماز پڑھنے لگے۔ اب دوبارہ توبہ کریں، اے اللہ تعالیٰ آج سے نماز تیرے لیے پڑھوں، آج سے نماز، یہ نمازیں پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائیں گی۔ یہی بات ہمیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 200 اور صفحہ نمبر 201 پہ سمجھا رہے تھے، میں نے اس کی تھوڑی سی تشریح کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ کشف المحجوب کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بجمالک و جمال حبیبک و نبیک و شفیعک سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آمین۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله ربی انی مغلوب فانتصر واجبر قلبی المنکسر واجمع شملی المندثر انک انت الرحمن المقتدر اکفنی یا کافی هو العبد المفتقر وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا ان الشرک لظلم عظیم ومن لا یرید ظلما للعباد فقضی دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔
یا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، یا اللہ اپنی ربوبیت کا صدقہ، کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے چمکتے ہوئے مکھڑے کا صدقہ، واللیل کی چھلے والی زلف عنبرین کا صدقہ، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کے لڑک پن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اور محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، خصوصاً سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اللہ جو نمازیں ضائع ہوئی انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں رزق کثیر رزق کریم عطا فرما، زکات دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حج بیت اللہ روزہ رسول کی حاضریاں اور زیارتیں عطا فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، یا اللہ ہمارے ہسپتالوں میں گھروں میں جو چار پائیوں سے لگے بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، یا اللہ ہمارے والدین عزیز و اقارب بہن بھائیوں کو صحت عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی صحت کلی عطا فرما، یا اللہ ہمیں روحانی اخلاقی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، اے رب العالمین ماں باپ سے حسن سلوک عطا فرما، یا اللہ بیویوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، بیویوں سے اخلاقیات عطا فرما، اللہ اپنی اولادوں سے ہمیں اخلاقیات عطا فرما، یا رب العالمین ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ جن گھروں میں پریشانیاں ان کو خوشحالیوں میں بدل دے، یا اللہ جن گھروں میں جھگڑے ان کو صلح میں بدل دے، یا اللہ ہمیں اطمینان عطا فرما، ہمارے قلوب کو اطمینان عطا فرما، ہمارے ذہن کو اطمینان عطا فرما، یا اللہ ہمارے دسترخوانوں کو بھر دے، یا اللہ ہمارے کنستروں کو بھر دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما، ہمارے گھروں میں مدنی ماحول عطا فرما، اللہ ہمیں فلم گانے ڈرامے سے بچا، گانے باجے سے بچا، اے رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بے حیائی سے بچا، یا اللہ ہم جن بچیوں نے یا بچوں نے امتحان دیے انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، یا اللہ جو فارغ التحصیل ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمارے بزرگوں کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، جوانوں کو پاکیزگی تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، بیٹیوں کو تقوی پرہیزگاری عطا فرما، چھوٹے بچوں کو اللہ پاک تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما، ہم پہ فضل فرما، اے اللہ تعالی ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم میں سے جو بارے قرض ہے ان کو قرض سے نجات عطا فرما، اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہے ان کو قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو قرض سے نجات عطا فرما، اے اللہ مال کے قرض سے نجات عطا فرما، نماز کے قرض سے نجات عطا فرما، روزوں کے قرض سے نجات عطا فرما، جو زکاتیں ہماری طرف بنتی ہیں ہم نے نہیں دی، اللہ ان کے قرض سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ پورے لاہور میں اللہ تعالیٰ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، تاجر بڑے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ٹرانسپورٹ والے بڑے پریشان ہیں، اللہ پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان نور ہے اسٹیو نور کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ جو لینے جو کچھ آیا عطا فرما، یا اللہ ولی کی چوکھٹ پہ توبہ قبول ہوتی ہے، یا اللہ ہم نے توبہ کیا ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں جو بل پڑے ہیں وہ نکال دے، یا اللہ زندگیوں میں سکون عطا فرما، اللہ پاک تاجروں میں برکت عطا فرما، تاجروں کے رزق میں برکت عطا فرما، ملازم پیشوں کی تنہاؤں میں برکتیں عطا فرما، اللہ اولاد میں برکتیں عطا فرما، اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی بیٹیاں یا بیٹے یہاں بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ جن کو بیٹیاں چاہیے ان کو بیٹیاں عطا فرما، جن کو بیٹے چاہیے ان کو بیٹے عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ جن کی بیٹیاں دکھی ہیں ان کو اپنے گھروں میں سکھ عطا فرما، اللہ تعالیٰ جن کی بیٹیاں اجڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں ان کے دوبارہ نکاح کے اسباب عطا فرما، یا رب العالمین اگر جھگڑے ہوئے ہیں تو ان کو صلح کرا دے، امن پیدا کر دے، دلوں کو جوڑ دے، دلوں کو ملا دے، چھوٹے چھوٹے کاروباروں کو وسیع کر دے، اللہ پاک ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائیں، یا اللہ آسان زندگی عطا فرما، یا اللہ آسان زندگی عطا فرما، یا اللہ آسان زندگی عطا فرما، یا اللہ آسان موت عطا فرما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ تعالی ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، اللہ ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، اللہ ہمیں ساری بھلائی عطا فرما، وافوض امری الی اللہ
ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علیک یا محمد. آمین.